اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جڑھانوالہ میں ایک بڑا دلخراش واقعہ ہوا ہے پچھلے ہفتے میں۔ بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے میسیجز آ رہے تھے بار بار کہ اس پر کچھ بات چیت کی جائے، لیکن میں اپنی طبیعت کی وجہ سے، کچھ بخار کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ تو آج اس پر میں ایک موقف اور گزارش آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اب اس کو موقف کو دیر سے ریکارڈ کروانے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو پوائنٹ آف ویو سامنے تھے میں نے سب دیکھ لیے، تو بالکل ڈیوائیڈڈ پوائنٹ آف ویو ہے، کہیں پہ کوئی جامع نقطہ نظر میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا۔ ہمارا ایک طبقہ ہے جو کرسچن حضرات کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، ان کے گھروں کو جلایا گیا ہے، جو چرچز کو جلایا گیا ہے، اس کی حمایت میں لگا ہوا ہے۔ وہ عمل بالکل غلط ہے، اس پر ہم بات کریں گے، یعنی میں پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں، ایک یہ حصہ ہے۔ دوسرا طبقہ اس پہ لگا ہوا ہے جو انہوں نے کرسچن حضرات میں سے کسی شخص نے، کسی بدبخت آدمی نے قرآن مجید کے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی، ٹھیک ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے۔ اس پورے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے تین پہلوؤں کو غور کرنا ضروری ہے۔ پہلا پہلو آپ کو جہاں سے یہ بات شروع ہوئی، ترتیب سے تینوں پہلو میں لاؤں گا۔ پہلا پہلو ہے وہ عیسائی شخص اور وہ عیسائی نوجوان جس نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی، قرآن مجید کی توہین کی، بے حرمتی کی۔ اس نے جو پیپر لکھا ہے، ایک خط ٹائپ ہے، پیپر ہے 1 پیجز، وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ یعنی وہ اس میں انتہا درجے کی گستاخی ہیں، اور اس بدبخت کو قانون کے کٹہرے میں لا کر قانون کے مطابق لٹکانا چاہیے۔ وہ جہنمی ہے، بلکہ جہنم کا کتا کہے تو تب بھی کم نہیں ہے۔ اس نے ایسی حضور علیہ السلام کی اور قرآن مجید کی گستاخی کی ہے۔ تو اس کو اب اس پر مقامی لوگوں نے ایف آئی آر کٹوائی، اور اس ایف آئی آر کے نتیجے میں وہ گرفتار ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ ابھی یہ چیز معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پر قانونی کارروائی مقامی جو اہل ایمان تھے انہوں نے کر دی ہے۔ یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ ایک بالکل گستاخانہ بات ہے، اور اس کی بالکل جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس کے مد مقابل جو دوسرا پہلو آتا ہے وہ ریاست اور حکومت کا آتا ہے، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جیسا معاشرہ جہاں پر مذہبی شدت پسندی آلریڈی عروج پر ہے، منافرت عروج پر ہے، فرقہ پرستی عروج پر ہے، ماضی کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے، تو اس کی روشنی میں چاہیے یہ تھا کہ جیسے ہی اتنا بڑا حادثہ، اس بندے نے گستاخی کی، اتنی بڑی گستاخی کی، اور اس کو قانون کے مطابق سزا دیں، جو پروسیجر اور قرآن عدالتوں کے ذریعے، تو ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ایف آئی آر تو لوگوں نے زور زبردستی کٹوا لی۔ اب اس کی گرفتاری ہوئی یا نہ ہوئی، ریاست سوئی ہوئی ہے، سسٹم سویا ہوا ہے۔ تو جب سسٹم سویا ہوا ہوگا تو ہر بندے میں اتنا شعور نہیں ہے، پھر سادہ لوگ اور جذباتی لوگ، ہمارے ہاں چونکہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو پمپ کر کے جذباتیت اور شدت پسندی ڈالی گئی ہے، عقل اور شعور سے آری لوگ ہیں اکثریت، تو وہ پھر ایجیٹیشن اور وہ انارکی کی کیفیت بنا کے رد عمل دیتے ہیں، جو کہ غیر محتاط اور غیر مناسب رد عمل ہوتا ہے۔ تو ریاست کا کردار لیک کرتا ہے۔ اگر درمیان میں وہ کردار ہو کہ فوراً پکڑیں، میڈیا پر لائیں اور بتائیں کہ اس بدبخت کو ہم نے پکڑ لیا، اس نے گستاخی کی تھی، لہٰذا اس کو اب کارروائی شروع ہو رہی ہے، آپ سب لوگ عدم اطمینان کے ساتھ رہیں، معاملہ تھم جاتا۔ ریاست نے اپنا یہ کردار ادا نہیں کیا، ایف آئی آر لوگوں نے کروائی، لیکن کسی نے کوئی پریس کانفرنس کر کے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا تاکہ اس طرح کی انارکی کی پوزیشن نہ ہو۔ یہ تھا دوسرا حصہ۔ اب پھر تیسرا حصہ کیا ہوا، جو کہ ایکچولی تو رد عمل میں ہوا۔ عیسائیوں کے گھر جلائے گئے، چرچز کو جلایا گیا، غریب لوگوں کی اور معصوم لوگوں کی، یعنی جن کا اس پورے قصے سے وہ معصوم تھے، اس قصے سے لینا دینا ہی نہیں تھا۔ ایک اگر عیسائی ایک اپنا گستاخی کر رہا ہے تو اس سے پوری عیسائی کمیونٹی کا تو جرم ثابت نہیں نہ ہو جاتا۔ تو یہ بالکل، یعنی بے شک رد عمل میں کیا، یہ بھی کوئی رد عمل نہیں ہے، یہ بالکل حرام رد عمل ہے، ناجائز عمل ہے کہ آپ لوگ دوسروں کی عبادت گاہوں کو جلائیں۔ ہاں، اس ایک شخص کو لٹکانا چاہیے تھا، اور وہ بھی قانون کے ذریعے، کوئی فرد واحد ماورائے عدالت نہیں لٹکا سکتا۔ اب جا کے گھروں کو جلا دینا، معصوم لوگ، غریب لوگ، ان کے بال چولہے پڑے ہوئے ہیں، چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے جو مقدسات ہیں اس کی بے ادبی، میں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا، بائبل تک جلی پڑی ہے اس کے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اگر ایک بدبخت نے اپنا ایک کوئی گھٹی عمل کیا تو ہم نے رد عمل میں وہ گھٹی عمل کر دیا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اس پورے عمل یہ تین پہلو تھے۔ پہلا پہلو کہ اس عیسائی نوجوان نے کیا کیا، دوسرا پہلو ریاست کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا اور ہے کیا، اور تیسرا پہلو پھر مسلمان جذباتی لوگوں نے کیا کیا۔
پہلا بھی غلط تھا، دوسرا بھی غلط ہے اور تیسرا بھی غلط ہے۔ یہی مسئلہ ہے پاکستان میں کہ ہمارا نظام ہی سارا کا سارا غلط ہے۔ حضور شیخ الاسلام اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اوپر سے کچھ چھوٹی ٹھک ٹھک کریں، آپ نے بنیادی بات فرمائی کہ نظام ہی خراب ہے۔ اب معلوم نہیں، کچھ لوگ اس کو پٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے کے بعد اس پورے کے پورے معاملے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے بھی یہ کہتے ہیں، اللہ جانے کیا ہے سچ کیا ہے، لیکن جہاں تک مذہبی تناظر میں دیکھا جائے یہ واقعہ قابل مذمت ہے۔ کرسچن برادری کے گھروں کو جلانا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی ذمی غیر مسلم جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا اس کو تکلیف دے گا یا اس کو اذیت دے گا تو قیامت کے دن میں مسلمان کے خلاف اس ذمی کا گواہ اور وکیل بن کے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں گا۔ تو آپ کیسے کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ ناانصافی؟ نہ آپ کو آئین اجازت دیتا، نہ آپ کو دین اجازت دیتا، نہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہماری بطور قوم اس پورے عمل پہ ہمارا سر شرم سے جھکا ہوا ہے کہ ان معصوم کرسچنز کے گھروں کو ہم نے جلایا جن کا اس پورے واقعے سے لینا دینا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اس شخص کے گھر کو بھی نہیں جلایا جا سکتا، اس گھر میں اس کی ماں بہن بیٹی رہ سکتی ہے، اس ایک بدبخت کو الٹا پکڑ کے لٹکائیں قانون کے ذریعے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن واضح کہتا ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کے کھاتے میں نہیں ہے۔ قرآن نے کہا قیامت کے دن ہر ایک اپنے عمل کا جواب دے ہوگا، اور یہی دنیا میں ضابطہ ہے۔ دوسرا اس کے عمل کا جواب دے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں اسلام پر کتنے پچھلے ماضی 2 دہائیوں میں طالبان اور باقی لوگوں نے دھماکے کیے اور ایک تماشا رہا، اس کی وجہ سے مغرب کہتا تھا جی مسلمان دہشت گرد ہیں، تو کیا ہم اس الزام کو قبول کرتے تھے کہ ہم سارے دہشت گرد ہیں؟ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح جو اپنے لیے کلی ہے وہی دوسرے کے لیے انصاف کی بات، وہ بھی سب ان میں سے سب شریر اور شدت پسند نہیں لوگ، ان میں وہ ایک بدبخت تھا جس نے یہ گستاخی کی۔ باقی لوگ ہمارے اپنا کمیونٹی میں رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کے اچھے مراسم میں اچھے تعلقات ہیں، ان کا تحفظ ہمارا تحفظ ہے، ان کی عزت ہماری عزت ہے، اس کو نہیں اس میں فرق کیا جا سکتا۔ تو یہ اس کے حوالے سے اصل چیز تھی۔ اب اس میں ایک اضافی بات، غفران محمود سیالوی صاحب کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا ہے، مجھے کسی نے بھیجا ہے، انہوں نے اس کلپ میں میرا باقاعدہ ذکر کیا ہے اور اس پر تنقید کی ہے کہ جی میں نے عیسائیوں کی شرکت کی مذمت نہیں کی اور فلاں اور فلاں۔ جب علماء اس سطحی چیز پر ان کا مطالعہ اتنا سطحی ہو اور وہ چیزوں کو اتنی سطحی انداز میں لے کر اپنی رائے دے دیتے ہوں تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ اچھے خاصے مطلب عالم آدمی ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار دیکھیں۔ وہ 2 سال پرانی ویڈیو جو سانحہ سیالکوٹ ہوا تھا جب وہ فیکٹری کے ایک ملازم کو کرسچن کو سری لنکن کو مارا تھا، اس کے رد عمل میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں میرا وہ خطاب تھا، پیچھے تاریخ لکھی ہوئی ہے، سانحہ سیالکوٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ اتنے سطحی ہو چکے ہیں کہ نہ دکھانے والے نے ان کو بتایا، نہ انہوں نے تحقیق کرنی مناسب سمجھی، صرف متعلقہ مواد مل گیا چونکہ کسی کے خلاف اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے، تو بس اس مواد کے اس حصے کو اٹھایا اور جڑ دیا، اس نے یہ بات نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے یہ نہیں کہا۔ بھائی میرا تو پہلا یہ موقف آ رہا ہے سانحہ جڑا والا پر، اور جو موقف ہے میں نے بتا دیا ہے۔ اس پورے موقف کی وضاحت اور غفران سیالوی صاحب کی اس بات کی وضاحت کے بعد کہ وہ بھائی میرا وہ پرانا موقف ہے، اب یہ موقف ہے جس میں میں تینوں پہلوؤں کو لے رہا ہوں۔ تو اب ہمارا جو اصل پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا مقصد معاشرے میں امن کا قیام ہے۔ جہاں سے بھی امن کے خلاف آواز اٹھے گی اس کو روکنا مقصود ہوتا ہے۔ جہاد کا مقصد لڑنا نہیں ہے، لوگ آج تک یہ نہیں سمجھ سکے جہاد کا مقصد لڑنا نہیں ہے۔ جہاد کا مقصد جہاں پر استحصال ہو رہا ہو وہاں لڑ کے استحصال کو ختم کرنا ہے، جہاں پر ظلم ہو رہا ہو لڑ کے ظلم کو ختم کرنا ہے، جہاں زیادتی ہو رہی ہو لڑ کے زیادتی کو ختم کرنا ہے، بس یہ ہے اس کا موقع۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت کی توفیق دے۔